أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فرما دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو عطا کرتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے تو چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، اِنَّکَ عَلَى كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ، بے شک تو ہی ہے ہر چیز پر قدرت والا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہفتہ ہے اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ سن 1423 ہجری، نومبر کی 23 تاریخ سن 2002۔ آج کے سبق میں تیسرے پارے میں سورت آل عمران کی صرف 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں جو اللہ پاک کی صفات، اللہ کی قدرت پر مشتمل ہیں۔ کیونکہ توحید کی آیات ہیں تو ان کی بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی سورت فاتحہ ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھے، اور اسی طرح آیت الکرسی، اور 2 آیتیں اس سورت کی ہیں، ایک یہ جو پہلے صفحے پر تھی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور ایک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت عطا فرمائیں گے، اور اس کی 70 حاجتیں اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں، جن میں ادنا درجے کی یہ ہے حاجت کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور آخری نفع جو ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک اس کو حاسدوں سے، دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت ایک اور حدیث کی کتاب میں آئی ہے، طبرانی میں روایت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، میں تمہیں ایک آیت بتاؤں قرآن کی، ایک دعا بتاؤں، اگر وہ تم پڑھ لو تو اللہ پاک تمہارے سارے قرضے اتروا دیں گے، چاہے وہ کوہ صبیر کے برابر ہوں۔ یعنی ایک پہاڑ کا نام لے کر فرمایا تھا، صبیر سے کے ساتھ فرمایا کوہ صبیر کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ پاک اس میں تیری مدد کرے گا۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ تو اس لیے یہ بڑے فضیلت والی یہ دعا ہے، اس کو ہر مسلمان یاد کر لے۔
ویسے تو سارا قرآن پاک جو ہے نور علی نور ہے، لیکن جن آیات میں اللہ کی بڑائی، اس کی صفات کا ذکر آتا ہے، وہ اللہ کو اور بھی زیادہ محبوب ہے۔ ان آیتوں کا شان نزول جو بیان کیا ہے، وہ ایک تو واقعہ ہے فتح مکہ کا۔ تفسیر مظہری نے بغوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بشارت دی کہ ان قریب فارس اور روم بھی اللہ پاک تمہیں عطا فرمانے والے ہیں، یہ بھی بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوں گی اور اسلام غالب آئے گا۔ تو جب یہ باتیں یہودیوں تک اور منافقین تک پہنچیں تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی۔ وہ کہنے لگے کہ کیا محمد مکے اور مدینے کے اقتدار پر راضی نہیں ہوا کہ اب وہ فارس کے اور روم کے خواب دیکھ رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں کی، کفریہ باتیں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کافروں سے کہہ دو، یہودیوں سے، کہ بادشاہی کا اصل مالک تو اللہ ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہی دے سکتا ہے اور جس سے چاہے چھین سکتا ہے۔ اور دوسرا شان نزول، انہی آیتوں کے شان نزول کے بارے میں تفسیر بیضاوی میں ہے کہ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئیں جب غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے، کیونکہ کافروں نے یلغار کی تھی، ساری دنیا کی کافر فوجیں متحد ہو کر مسلمانوں پر چڑھ آئی تھیں، جس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں تفصیل سے آیا ہے۔ تو خندق کھودتے ہوئے ایک چٹان نکل آئی تھی اس حصے میں جہاں حضرت سلمان فارسی کھود رہے تھے، تو انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک سخت چٹان ہے تو وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لے گئے اور کدال کو خود پکڑا، اس آہنی کدال کو جب زور سے مارا تو وہ پتھر ٹوٹ گیا، جس سے آپ اپنے نبی کی طاقت کا اندازہ لگا لیں کہ امتیوں سے وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، نبی پاک نے اس کو توڑ دیا اور اس میں سے چنگاری نکلی۔ تو اس چنگاری کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے ہیرا کے محلات جو ہیں وہ نظر آئے ہیں، یعنی ملک فارس اللہ پاک جو ہیں وہ میری امت کو عطا فرمائیں گے، وہ فتح ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے روم کے سرخ محلات نظر آئے، دوسرے کدال پر یہ فرمایا۔ تیسرے پر فرمایا مجھے صنعاء یمن کا علاقہ دکھایا گیا ہے، تو یہ سارے علاقے میری امت فتح کرے گی۔ تو اس پر منافقین نے کہا، تمسخر کیا کہ اپنی حالت تو یہ ہے کہ خندقیں کھود رہے ہیں بچاؤ کے لیے، اور صورتحال یہ ہے کہ یہ ادھر ادھر قضاء حاجت کے لیے جانا مشکل ہے، کھانے کی مشکلات، دوسری مشکلات، اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم اور فارس کے محلات ہمیں مل جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کے ارشاد فرمایا کہ ظاہری حالات کو سامنے نہ رکھو، اصل میں اس پوری کائنات کی باغ ڈور تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور پھر اللہ نے کر کے دکھایا۔ روم بھی فتح ہوا، فارس بھی فتح ہوا، یمن بھی مسلمانوں کے زیر نگیں آیا، اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمان سارے کے سارے مجاہد تھے، لڑنے والے تھے، بسترے پر مرنے کو عار سمجھتے تھے اور شہید ہو کر مرنے میں عزت سمجھتے تھے۔ اس زمانے میں نہ فلمیں تھیں، نہ گانے تھے، نہ VCR تھا، اس لیے اس زمانے کی بات ہے کہ ایک جانثاروں کی فوج تھی جن کا کمانڈر کالی کملی والا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ کمان کرتے تھے اسلامی فوجوں کی۔ لیکن اب حکمران ہی کافروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کافروں سے ان کی دوستی ہے
کہ کسی طرح کافر راضی رہے، اللہ بے شک راضی نہ رہے۔ اسی لیے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ مسلمان کافروں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، اور اگر کافروں کو دوست بنائیں گے تو سن لیں کہ اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ سورۃ مائدہ میں آیت آئی ہے کہ جو کافروں سے دوستی رکھے گا یہود و نصارہ سے، وہ بے شک مسلمان کہلاتا رہے لیکن وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے ترک موالات کا حکم دیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع، شان سورت ممتحنہ کا جو شان نزول ہے وہ ایک صحابی ہیں، حاطب بن ابی بلتع۔ انہوں نے صرف اس لیے کفار مکہ کے نام ایک خط بھیج دیا کہ حضور جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، کہ وہاں ان کے رشتہ دار تھے، بیوی بچے تھے، کہ چلو میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، کیونکہ وہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ تو اس پر آیت آئی کہ تم مسلمان ہو کر کافروں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، سخت وعید آئی۔ اور پھر حضور نے 2 صحابیوں کو بھیجا جنہوں نے ایک عورت کے بالوں سے وہ چٹھی نکالی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ وہ بدری صحابی تھے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ جو کچھ کہتا ہے سچ کہتا ہے، اس کی یہی مجبوری تھی، لیکن یہ اس نے غلط سوچا، کیونکہ رشتہ داروں سے دوست سے تعلق اللہ رسول سے بڑھ کر نہیں ہونا چاہیے۔ تو زبردست آیات ہے۔ اللہ پاک نے اپنی حاکمیت، اپنی بادشاہت کا ذکر کیا، فرمایا ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، اور انداز دعائیہ ہے کہ تم کہو اے اللہ، تم کہو اے اللہ۔ جو کوئی خاص بات ہوتی ہے نا، اللہ پاک وہ بندوں کی زبان سے اس کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمیں بنی بنائی دعا مل جائے، جیسے الحمد شریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، اصل میں قولوا الحمدللہ رب العالمین، قولوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، قولوا اہدنا الصراط المستقیم۔ تم یہ کہو کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ، تم کہو کہ اللہ مالک یوم الدین، تم کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ سے یہ مانگو، کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب اللہ مہربان ہو جائے گا، تمہیں بادشاہی دینا چاہے گا، سلطنت دینا چاہے گا، تو ساری دنیا کے کافر مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ تو اس میں زبردست بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ ارشاد فرمایا قل اللہم، کہہ دیجئے اے اللہ، قل، اور اللہم کو جب ملایا تو لام کے نیچے زیر دے دی، اصل میں تھا قل، لیکن ساکن حرف کو جب آگے ملانا ہو تو عربی زبان میں زیر دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ الساکن اذا حرک بالکسر، ساکن کو جب ملانے کے لیے کوئی حرکت دینی پڑے تو زیر دی جاتی ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ اور اللہم کے بارے میں تفسیر مظہری میں ہے کہ اصل میں یہ تھا یا اللہ، پھر یا کو حذف کر کے اس کی جگہ پر آگے امہ بڑھا دیا۔ اور یہ بھی انہوں نے لکھا کہ بعض علماء کا قول ہے کہ اصل میں تھا یا اللہ امنا بخیر، تو اس کو مختصر کر کے اللہم بنا دیا، اے اللہ تو ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما، اللہم کا مفہوم۔ یہ پورے قرآن میں اللہم کا لفظ 5 بار آیا ہے، ایک تو یہی مقام ہے اور 4 مقامات اس کے علاوہ ہیں، وہ بھی دعائیہ کلمات ہی ہیں۔ فرمایا کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، اے بادشاہی کے مالک، یہاں بھی اے حذف ہے، یہ بدل ہے اللہم سے، اسی لیے
مالک کی کاف پر زبر آئی ہے، کیونکہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ منادہ مضاف پر زبر آتی ہے۔ تو مالک الملک، اے بادشاہی کے مالک، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، یعنی حقیقی بادشاہ تو ہی ہے۔ باقی تو بادشاہوں کا یہ حال ہے کہ جب آتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں ساڈا شیر آوے ہی آوے، اور ابھی چند ہی مہینے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں ایوب کتا آئے ہائے، پھر یہ نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بادشاہیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ بادشاہیاں تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا امتحان ہے۔ نمرود کو اللہ نے بادشاہی دے دی، حالانکہ وہ کافر تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا۔ فرعون کو اللہ نے بادشاہی دے دی، بڑے فخر سے کہتا تھا یا قوم الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہی نہیں؟ اور نمرود کو بھی اللہ نے بادشاہی دی تھی، ان آتاہ اللہ الملک، لیکن یہ ایسے ہی عارضی اور مجازی بادشاہیاں ہیں۔ تخت پر اللہ بٹھانا بھی جانتے ہیں اور تختہ دار پر لٹکوانا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم پھانسی پر لٹکا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو اس لیے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کرسی اللہ کی مضبوط ہے، اس سے غلطی ہوئی، وہ ایک دفعہ کہہ بیٹھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو اللہ پاک نے کو شاید اس کا یہ کلمہ اچھا نہ لگا، اللہ نے اس کی کرسی کو بھی الٹ دیا اور پھانسی پر بھی لٹکوا دیا۔ اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہے، مالک الملک، اے مالک بادشاہی کے، جو ہمیشہ سے بادشاہ ہے، ہمیشہ بادشاہ رہے گا، دنیا کا بھی بادشاہ، آخرت کا بھی بادشاہ۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ شہنشاہ کسی کو نہ کہو، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ وہ رضا شاہ پہلوی اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا تھا، دیکھو کیسے ذلیل ہوا کہ بالآخر اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہوا، اور ذلت و خواری اس کا انجام نکلا۔ تو اس لیے اقتدار صرف اللہ کا مضبوط ہے، کرسی صرف اللہ کی مضبوط ہے، واسع کرسی السماوات والارض۔ اے بادشاہی کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، یعنی حقیقی بادشاہ تو ہی ہے، اور اس میں سے بادشاہی بطور امانت تھوڑی سی دنیا کی حکومت کسی کو دینا چاہے تو ہی دیتا ہے۔ دیکھو جب اللہ والوں کو بادشاہی ملتی ہے نا تو وہ اس کو اللہ ہی کا احسان سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا مشہور ہے، انہوں کو جب مصر کی بادشاہی ملی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے کلمات کہے، رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی، اے اللہ تو نے اپنی بادشاہی میں سے تھوڑی سی بادشاہی مجھے عطا فرمائی ہے، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی حقیقت سکھانے والا بھی یا اللہ تو ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ تو ہی میری بگڑی بنانے والا، میرا کارساز ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ جب تو مجھے موت دے تو اس حالت میں دے کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ جب اللہ کے نیک بندوں کو بادشاہی ملتی ہے تو پھر وہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، مغرور نہیں ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی ملی تو اللہ کی عبادت میں ایسے لگے کہ ان کی موت بھی حالت نماز میں آئی۔ سلیمان علیہ السلام پر موت، ایک لاٹھی کے سہارے عبادت کر رہے تھے اور موت آئی۔ تو یہ فرق ہے، اللہ والے جو ہیں وہ بادشاہی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہیں،
یہ اپنا حق نہیں سمجھتے، اس پر مغرور نہیں ہوتے، وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ جب وہاں سے اللہ پاک کانٹا بدل جاتا ہے نا تو پھر بادشاہی الٹی بھی ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا تؤتی الملک من تشاء، تو عطا فرماتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، تیری مرضی کی بات ہے، چاہے تو کافروں کو بادشاہی دے دے، اس کی حکمت ہے نا، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے کے ذلیل بھی کرا دیتا ہے۔ اب نواز شریف کی عزت قائم تھی، بادشاہی کی وجہ سے پریشان ہوا، بھٹو کی عزت قائم تھی، وزیر خارجہ تھا اس ملک کا، بادشاہی کے چکر میں انجام کو پہنچ گیا۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے، نمرود کو اللہ نے بادشاہی دی لیکن اس کو ذلیل کیا اس بادشاہی کے نتیجے میں، دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ فرعون کو بادشاہی تو دے دی لیکن اس کو ذلیل کرنے کے لیے دنیا میں بھی ذلیل ہوا، بحر قلزم میں غوطے کھا کھا کے مرا، اور اس کی لاش آج تک دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بادشاہیاں، یہ حکومتیں، یہ دنیا کی چیزیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ اگر دین والے کو ملے تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور کافر کو ملے تو اللہ پاک کی طرف سے استدراج ہے اور آزمائش ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں ہی حقیقی مالک ہوں، تم یہ کہو کہ اے اللہ، اپنی زبان سے اللہ کہتا ہے تم کہو کہ اے بادشاہی کے مالک، تو بادشاہی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو بادشاہ بن جاتا ہے۔ اب وہ جمالی کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں، تو بنا دیا، ایسے حالات بنا دیے اللہ پاک۔ آگے اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی جس سے چاہتا ہے۔ تنزیع کا لفظ نزع سے بنا ہے، اور نزع کے معنی کھینچنے کے ہیں، چھین لینے کے ہیں۔ نزع کی حالت موت کی حالت کو کہتے ہیں، جب روح کھینچی جاتی ہے، جب روح کھینچی جاتی ہے تو نزع کی حالت۔ تو یہاں ہے کھینچ لیتا ہے تو، چھین لیتا ہے تو۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہی، مِمَّن تَشَاءُ، جس سے تو چاہتا ہے۔ جب تیری طرف سے فیصلہ ہو جائے بادشاہی چھین لینے کا تو پھر دیر نہیں لگتی، کیونکہ اصل حکم تو اللہ کا ہے، تکوینی حکم اسی کا چلتا ہے، حالات اس کے مطابق بن جاتے ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تو ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی عزت بھی تیرے ہاتھ میں، ذلت بھی تیرے ہاتھ میں، غلبہ دینا بھی تیرے ہاتھ میں، کمزور کر دینا بھی تیرے ہاتھ میں۔ یاد رہے عزت کا معنی غلبہ بھی ہے، اور ذلت کا معنی پستی اور عاجزی بھی ہے، کمزوری۔ کمزور کرنے والا بھی تو، قوت دینے والا بھی تو۔ لیکن اللہ پاک نے دوسری آیات میں یہ بھی بیان فرمایا کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو خود نہیں بدلتے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو جب لوگوں کے اعمال برے ہو جاتے ہیں اللہ کے فیصلے بھی ان کے لیے برے آتے ہیں، جب اعمال اچھے ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے فیصلے بھی اچھے آتے ہیں۔ تو عزت ذلت کا سبب تو انسان خود بنتا ہے، لیکن امر تکوینی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کمزوروں کو طاقت دیتے ہوئے اسے دیر نہیں لگتی، طاقتوروں کو کمزور کرتے ہوئے اسے دیر نہیں لگتی۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے بھلائیاں، اے اللہ تیرے قبضے میں ساری بھلائیاں ہیں۔ ہاتھ سے مراد قبضہ، تسلط، اے اللہ تیرے قابو میں ہے۔ اللہ کے لیے لفظ ید بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے لفظ یدان بھی استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے لفظ ایدی بھی استعمال ہوا ہے۔ ایک ہاتھ، دو ہاتھ، زیادہ ہاتھ،
قرآن میں تینوں موجود ہیں. یہاں لفظ واحد ہے, دوسری جگہ آیا ہے بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. اور ایک جگہ عید کے لفظ جمع کا لفظ بھی آیا والسماء بنیناہا بعید, ہم نے آسمانوں کو اپنے دستے قدرت سے بنایا. تو تینوں طرح کے لفظ آتے ہیں. اس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ اللہ پاک خالق ہیں, مخلوق کے بس میں نہیں کہ اللہ پاک کی پوری پوری حقیقت کو سمجھ سکے. ایمان لے آنا کافی ہے. فرمایا اس کے ہاتھ میں سب بلائیاں ہیں, یعنی ساری خیریں اسی کے پاس ہے. اور شر کا ذکر شاید اس لیے نہیں کیا کہ اس میں سوء وہ بے ادبی تھی, سوء ادب تھا, اس لیے خیروں کی نسبت کی اپنی طرف. اور یا اس لیے کہ جس کو ہم شر سمجھتے ہیں اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے, کوئی بہتری ہوتی ہے, لیکن ہماری سمجھ میں وہ نہیں آتی. اس لیے تیرے قبضے میں ہے سب بھلائیاں, ساری خیریں تیرے قبضے میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو ہی ہے ہر چیز پر قدرت والا. اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, تیرا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کسی چیز کے بنانے میں اور مٹانے میں. تو ہر چیز پر قادر ہے, یعنی ہر اس چیز پر قادر ہے جو تیری شان کے لائق ہے. مطلب یہ ہے کہ جو چاہے کر سکتا ہے, جس کام کا ارادہ فرما لے تو بس ارادہ کرنے کی دیر ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. لیکن جو فلسفیانہ بحثیں ہیں وہ مراد نہیں ہے. کسی زمانے میں اس پر بھی بحث ہوتی رہی کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے, تو کیا اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ کیا اللہ پاک اپنا شریک بنانے پر بھی قادر ہے؟ تو جو چیزیں اس کی شان کے لائق ہی نہیں, ان کے بارے میں سوچنا اور فکر کرنا اور دماغ لڑانا, یہ بھی ایک گمراہی ہے. اللہ پاک اس قسم کی گمراہیوں سے بچائے. مزید اللہ پاک نے اپنی صفات بیان فرمائی کہ تم یوں کہو تولج اللیل فی النہار, تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. رات کو دن میں داخل کرنے کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب ہے دن کے بعد تو رات لے آتا ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات لمبی ہوتی ہے, اس کا کچھ حصہ دن میں شامل کر کے دن کو بڑا کر دیا جاتا ہے. اسی لیے تو سردیاں گرمیاں جب آتی ہیں تو دن اور راتیں چھوٹی بڑی ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. ہمارے اس ملک میں سردیوں کے اندر دن ہو جاتا ہے 10 گھنٹے کا اور گرمیوں میں 14 گھنٹے کا. لیکن یہ جو شمالی علاقے ہیں, ناروے, سویڈن وغیرہ, وہاں 22 گھنٹے کی رات 2 گھنٹے کا دن, اور اس کا الٹ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں. بلکہ قطبین پر 6 مہینے کی رات 6 مہینے کا دن, تو یہ سب اس کی قدرت کے کرشمے ہیں. تو داخل کرتا ہے رات کو بیچ دن کے, وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور تو داخل کرتا ہے دن کو بیچ رات کے. اس مضمون کی آیتیں قرآن میں 5 جگہ آئی ہیں, تو ہر جگہ رات کا ہی ذکر پہلے کیا ہے, شاید اس لیے کہ رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے. ہمارا اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ مغرب کی نماز سے شروع ہوتا ہے, اسی لیے ہم تراویح پہلے پڑھتے ہیں, روزہ اگلے دن رکھتے ہیں. تو اسی وجہ سے تو رات کا ذکر پہلے, دن کا ذکر بعد میں. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور تو نکالتا ہے زندے کو مردے سے. دیکھ لو, انڈا مردہ اللہ زندہ چوزا اس میں سے نکال دیتا ہے, بیج مردہ اس میں سے زندہ درخت اللہ پیدا کر دیتا ہے. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کافر جیسے آذر, اور بیٹا جو ہے ابراہیم پیدا کر دیتا ہے, یہ بھی کر دیتا ہے اللہ پاک. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے, یعنی
مردہ ہوتا ہے اس میں سے زندہ چیز کو اللہ پاک جو ہے بنا دیتے ہیں۔